آج ہی کسی بھی وقت قرآن پاک کی یہ 2 سورت پڑھ لینا، پھر 2 گھنٹے بعد ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، پھر اچانک سے ایک اللہ کا ولی آئے گا اور 70 کروڑ دے کر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمت و فضیلتوں اور وسعتوں برکتوں کے دروازے کھولے ہیں کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اس طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آج کے ہمارے وظیفے کو بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود ہی پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین کرام، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی دکان کے گلے پر یا اپنی دکان پر، اپنے گھر پر غرض کہیں پر بھی ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گی، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو تو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں کہ گھر کے اندر اتنے آپ کو دولت مل جائے، اتنی آپ کو شہرت مل جائے کہ پیسہ ہی پیسہ ہو جائے آپ کے پاس، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات ہے، رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، آپ کی پریشانی جیسے ختم ہو جائے گی اور آپ سوچیں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر 3 روز اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں حل ہونا شروع ہو جائیں گے، رزق کی رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت تھی جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے۔ آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ظاہری اسباب بھی آپ نے لازماً اختیار کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، یہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں رزق کے اندر جو کامیابیاں چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے، جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس صورت کو اپنا لے اور اسے پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ وظیفہ صرف 3 روز کا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں کسی نماز کے بعد، اتنے دن جو آپ کو بتائے ہیں یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے،
اس لیے نہیں کرنا کہ امیر دولت مند ہو جاؤں تو اپنے خاندان والوں کو، دوست احباب کو نیچا دکھانا ہے۔ فخر غرور نکال کر صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں۔ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں گے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شیرینی یا کوئی دوسری چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، آج کل کے زمانے میں پیسہ ہی ہر انسان کے لیے لازمی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کہاں سے اور کیسے پورا کریں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی آپ کی جو حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بڑی سے بڑی بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانیاں ہوں، سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے لیکن بے حد مجرب ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کا معاملہ کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہی کی ہے۔ بس ہمیں تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن پاک کی 2 چھوٹی چھوٹی صورتوں کا دفاع ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے تو فوری طور پر ان کو غیب سے مدد ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ کر سکتے ہو، چلتے پھرتے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ لیکن اگر کہیں سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ توجہ کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوگا۔ اور میری بہنوں، یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ یہ تو لازمی پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ 3 دن کا عمل ہے، لیکن جب ایک دن آپ اس وظیفے کو کریں گے تو پہلے دن ہی اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو میرے دوستو، اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 11 دن تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بس اس وظیفے کے، اس عمل کے اخراجات اجازت ان لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح، شام، رات، چاہے کوئی بھی وقت ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دن ہو، جیسے کہ ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یعنی جس دن بھی یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کر لو۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، بے شک آپ کہیں جاب پر ہوں، یعنی کوئی نوکری وغیرہ کی جگہ پر ہو، گھر میں ہوں، بستر پر ہوں، دسترخوان پر ہوں، مسجد میں ہوں یا مدرسے میں ہوں، کہیں پارک سے پھر رہے ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں، یہ وظیفہ پڑھ لو اور پھر آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے کمنٹ پر کہو گے آپ نے ہمیں جو وظیفہ بتایا تھا، ہم آپ کو مٹھائی کا تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ فلاں جو حاجت تھی وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی ہے۔ اپنی اپنی حاجات کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ جب بھی آپ کو وقت بآسانی ملتا ہو، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس وظیفے کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، کوئی بھی بزرگ یا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت، مشقت اور مزدوری کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، تو وہ لازماً کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں اور دولت کی جو بھی پریشانیاں ہیں یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، حاجت، پریشانی ہے،
बस आप इस मसले के हल की नीयत रख कर या पढ़ोगे तो अमल करोगे, आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत और शफ़क़त नाजिल होगी। अगर आप पहले कोई भी अमल करते 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 रहे हो या तस्बीह कर रहे हो, इसके फ़ौरन बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। नाज़रीन कराम, वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आप सब ने पहले कामिल वज़ू करना है, इसके बाद आपने एक मरतबा पढ़ना है, दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की ज़्यादा फजीलत और अज़मत है, इसलिए कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन कराम, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है, इसलिए आप कोशिश करें कि दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। एक हाजत के लिए ये वजीफ़ा एक मरतबा करना है, दिन में एक हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी कोई हाजत हो तो इसके लिए दूसरी मरतबा पढ़ लें। तीसरी कोई हाजत हो, तीसरा कोई मसला हो, इसके लिए तीसरी मरतबा पढ़ लें। मतलब एक हाजत के लिए एक मरतबा पढ़ना है। बहुत सारी हाजतें हैं आपकी, इनको अलग अलग दिनों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक हाजत के लिए एक ही मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग हाजत की नीयत करके दरूद पाक पढ़ लीजिए। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें, बेहतर है दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जी नाज़रीन, दरूद पाक से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद करता है और इसकी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। तो इसलिए हमने पहले ही दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया है। दरूद पाक के पढ़ने के फ़ौरन बाद नाज़रीन कराम, आप लोगों को सबसे पहले सीधे हाथ की उंगलियों पर या कोई तस्बीह ले लें, या फिर आप वैसे भी गिन कर पढ़ सकते हैं तो फिर पढ़ लें। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, सिर्फ़ 21 मरतबा सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को नाज़रीन जब 21 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लें, लोगों को 21 मरतबा अल्लाह पाक का ये सिफ़ाती नाम पढ़ना है, या रज़ाको या रज़ाको या रज़ाको। जब 21 मरतबा अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम या रज़ाको पढ़ लें, इसके बाद 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लेनी है और इसके बाद फ़ौरन आप सूरत इखलास भी 7 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ें। इसके बाद आप दरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लें और अपने बट्टे पर या अपनी अलमारी पर, अपनी तिजोरी पर, अपनी किसी भी चीज़ पर, गर्ज जहाँ आप पैसे रखते हो वहाँ पर फूंक मार दें। नाज़रीन, इतना आसान सा वजीफ़ा है, जिस तरतीब से, जिस तादाद से मैंने बताया है वहीं कीजिएगा। इस अमल की बहुत ज़्यादा बरकत है। आप लोग इस अमल को रोज़ाना भी कर सकते हैं तो रोज़ाना कर लें। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते तो जब जिस दिन आपको वक्त मिले और करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वजीफ़े के लिए एक ही शर्त है कि बावज़ू हालत में ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और रिज़्क़ के ऐसे ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके आने वाली नस्लों के भी मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के दुख, दर्द और तकलीफ़ अपने फजल करम से दूर फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।